السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آن لائن دواخانہ کے چینل پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ روزانہ لیٹسٹ ویڈیو اور اچھی ویڈیو جڑی بوٹیوں کے فوائد اور نقصان اور استعمال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک کالے زیرے پر ہے۔ جس طرح سفید زیرہ کے بہت سے فوائد ہیں، اسی طرح کالا زیرہ کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ میں نے پہلی ویڈیو سفید زیرہ کے فوائد، نقصان اور اس کے مختلف ناموں پر بنائی ہے۔ میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ زیرہ سیاہ کو فارسی میں زیرہ سیاہ ہی کہتے ہیں، عربی میں کمون کہتے ہیں اور زیرہ سیاہ کو کمون اسود کہتے ہیں عربی میں، جبکہ ہندی اور سندھی میں جیرہ کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک جبکہ تیسرے درجے میں ہے۔ کالا زیرہ طبیعت کو خوش مزاج بناتا ہے، ریاح اور ورم کو تحلیل کرتا ہے یعنی زائل کرتا ہے، اور بلغم کو بھی دور کرتا ہے، اور معدہ کی رطوبت کو دور کرتا ہے یعنی معدہ میں موجود زائل مادے گندے مادے خارج کرتا ہے۔ زیرہ سفید کی طرح کالا زیرہ بھی بھوک لگاتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب نہ آ رہا ہو یا حیض کا خون نہ آ رہا ہو، وہ زیرے کا استعمال کرے، اس سے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو دست آور بیماریوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پیچس کی بیماریوں میں عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ زیرہ سیاہ 5 ماشے اور شہد 5 ماشے لیں اور زیرہ کو پیس کر اس کے اندر مکس کر لیں اور پھر بعد میں آنکھوں میں سرما کے طور پر لگائیں۔ اس سے آنکھوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور آنکھوں کو طاقت ملتی ہے، نظر اور بینائی میں تیزی آتی ہے۔ اگر کالے زیرے کو رگڑ کر منہ پر لگایا جائے تو چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، یعنی چہرے کی رنگت صاف کرتا ہے۔ اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کالا زیرہ اس کو رگڑ لیں اور تھوڑے سے پانی میں بھگو لیں اور وہ چہرے پر لگا لیں، پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 15 منٹ بعد چہرے سے اس کو ہٹا لیں یعنی دھو لیں چہرے کو، اس سے آپ کا رنگ بالکل صاف ہو جائے گا۔ یہ عمل مسلسل آپ نے 1 ہفتہ تک کرنا ہے، 1 یا 2 ہفتہ تک، انشاءاللہ آپ کا رنگ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر زیرہ سفید اور زیرہ سیاہ دونوں کو مکس کر کے سالن میں ڈال کر کھایا جائے تو یہ معدے کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ سونے پہ سہاگا ہوگا یعنی معدے کا ہاضم درست کرتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی گیس کا مسئلہ رہتا ہے وہ ہر کھانے کے بعد 1 چمچی زیرہ سیاہ پاؤڈر کی پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ گیس ان کی ختم ہو جائے گی۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے زیرہ اور پوست آملہ برابر مقدار میں لیں اور اس کا پاؤڈر بنا کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں اور یہ بچے کو دن میں 2 مرتبہ کھلانا اس کی عادت بنا دیں، وہ انشاءاللہ بستر پر پیشاب کرنے والی عادت اپنی ختم کر دے گا۔ یہ رات سوتے وقت ہمراہ سادہ پانی 1 یا 2 دن میں چمچ استعمال کرا سکتے ہیں اور 1 ہفتے تک انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیرہ سیاہ کو آپ منجن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ منجن کے طور پر استعمال کرنے سے آپ کے دانتوں کو بہت فائدہ ہوگا، درد ختم ہو جائے گا اور خون آنے کو روکتا ہے۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں یا جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا کسی کو ہچکی لگی ہوئی ہے، اس کے لیے زیرہ کو سرکہ سفید میں بھگو کر رکھ لیں اور اس کو 1 دن بعد خشک کر لیں۔ اس کو خشک کرنے کے بعد اس کو 1 چمچی روزانہ کھائیں۔ اس سے جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان کی وہ مٹی کھانے والی عادت ختم ہو جائے گی اور ہچکی جیسی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور پیٹ کے کیڑے بھی زائل ہو جائیں گے۔ زیرہ کینسر کی بیماری کے لیے بہت اچھا ہے اور جنسی بیماری ملاب سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ آج کل کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ کالے زیرے سے کینسر کا 80% علاج ہو سکتا ہے، یعنی کینسر کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے زیرے سے، وہ بھی زیرہ سیاہ سے۔ اگر کالے زیرے کے تیل کو شہد میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کی مدافعت بہت تیز ہو جائے گی اور وہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔